اللہ الرحمن الرحیم والمزدوج اربعۃ الطی مع الخبن خبن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے غور کر، یہ جو دائرے پڑے ہیں نا، ان میں پورا وزن شعروں کا، کہ فلاں باہر پر جو شعر ہوتا ہے اس کا وزن پورا یہ ہے، پڑھے نا۔ اگر اس پورے وزن پر آ گیا پھر تو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شعر بناتے ہوئے وہاں جو شاعر لفظ لانا چاہتا ہے، جو مضمون بیان کرنا چاہتا ہے، وہ شاہ جی لفظ اس وزن پر پورا آتا نہیں، چھوٹا ہے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کے یہ قوانین ہیں جی۔ اس مجبوری کو سمجھیں، پر ساری علم روز کا خلاصہ یہی ہے کہ جب شاعر ایک مضمون بیان کر رہا ہے نا، تو مضمون بیان کرتے ہوئے جو لفظ وہاں استعمال کرنا چاہتا ہے، جو وہاں اس مضمون کو ادا کرے گا، وہ یا بڑا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قوانین بنتے ہیں جی۔ تو اب یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے، وہ پیچھے جو پڑھا تھا، اور صفحہ نمبر 15 پہ حاشیہ نمبر 2 جی، کہ اجزاء میں بسا اوقات، اجزاء وہ جو وزن ہے شعر کے، بسا اوقات ضرورت شعری کی وجہ سے کسی حرف کو حذف کر کے یا ساکن کر کے یا کسی حرف کا اضافہ کر کے تبدیلی کی جاتی ہے۔ بات سمجھائیے؟ یہ مجبوری ہے۔ سارا علم عروض صرف اسی لیے بنا تھا۔ یہ تبدیلی اگر سبب میں ہو، سبب 2 ہیں، کون؟ خفیف کیا ہے؟ اول متحرک، ثقیل کیا ہے؟ دونوں متحرک۔ اسے زحاف کہتے ہیں۔ اور اگر وتد میں ہو تو اسے وتد مفروق تے وتد مجموع کیا ہے؟ پہلے 2 متحرک، تیسرا ساکن۔ بعینی بات ہے جی۔ تو اب علت جو آ رہی ہے اس کا تعلق وتد کے ساتھ ہے، ضعاف جو آ رہے ہیں ان کا تعلق، لیکن ہوتا یہ آخر میں ہے، ہوتا یہ آخر میں، درمیان میں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو مفرد زحاف جو ہے نا، کون؟ زحاف، یہ 2 قسم تھا جی۔ زحاف مفرد اور بسم اللہ مفرد آ گیا ہے، یعنی صرف ایک جی، ایک کو ساکن کرنا یا حذف کرنا۔ کیا کرنا؟ ساکن ہے تو حذف کرنا ہے، متحرک ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ساکن بھی کر سکتے ہیں، حذف بھی، لیکن تفصیل آئی ہے۔ خلاصہ زحاف مفرد کا یہی ہے کہ ساکن کو حذف، متحرک کو یا ساکن، 3 میں بند ہے، کون؟ زحاف مفرد، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب زحاف مزدوج یعنی مرکب، یہ 4 قسم ہے۔ کیا کہیے؟ زحاف مرکب کی 4 قسمیں۔ اب 4 کا مطلب ہے یہ جو پیچھے پڑے ہیں نا 8، ان میں سے 2 جوڑنے ہیں۔ وہ 2 کون سے؟ ہم نے نہیں جوڑنے، جو شعروں کے اندر جڑے ہوئے ہیں وہ بیان کرنے۔ نمبر 1 کہ طی اور خبن یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس زحاف کا نام ہے خبل۔ کیا کہ جی؟ تج اور خبل یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس زحاف کا نام ہے خبل۔ پھر ایک باری، تج اور خبل یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس زحاف کا نام ہے خبل۔ اور دیکھ انہوں سونی تنوں کوشش کی تھی بھی
جو کوئی شفقت فرمان دے انہوں سمجھ آ جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مزداوج و مرکب زحاف کی 4 قسمیں اگلے صفحے تھے خبل توئی اور خبن کو جمع کرنا یعنی جز کے دوسرے اور چوتھے حرف کو حذف کرنا کیونکہ خبل کیا تھا جز کے دوسرے ساکن حرف کو حذف کرنا تو تیج کیا تھا جز کے چوتھے ساکن حرف کو حذف کرنا ایشا بس ہے تو جز کے دوسرے اور چوتھے کو حذف کرنا دونوں کو اس کا نام کیا ہے خبل خبل ہے تو خبل کیا ہے جز کے دوسرے اور چوتھے ساکن حرف کو حذف کرنا پھر ایک باری خبل جز کے دوسرے اور چوتھے ساکن حرف کو حذف کرنا دونوں ساکنوں کو مستفعل کون مستفعل اس میں دوسرا کون ہے اور چوتھا کون ہے تو سین اور فا دونوں کو حذف کرنا تو بن جائے گا موتاعل تو چونکہ یہ وزن استعمال نہیں ہے پھر اس کو مستعمل پر لائیں گے موتاعل بر وزن فاعلۃ ہو گیا جی تو اب مستفعل جن وزن میں جس میں ہے اس پر جب خبل ہوگا کیا ہوگا تو اس کا یہ خبل ہوگا تو اس کا وزن نکلے گا فاعلۃ کیا نکلے گا اتنی سی بات ہے جی یعنی آگے جو دوسرا باب آنا ہے نا اس میں وہ تو دائرے جو جہاں تھے وہ اس کافی سے باہر تھے وہ تو جو جنہوں نے شرح لکھی اس نے بنائے ہیں شعر کا وزن کیا ہے اصل وزن کیا ہے اس پر زحاف مفرد ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے علت ہوتی ہے شعر پیش کرنا ہے اس کی تقطیع کرنی ہے کہ اس میں یہ زحاف ہے اتنی سی بات ہے صرف ایک مثال دینی ہے اس میں صرف یہ سمجھانا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں یہ مسئلہ ہوا ہے یہ زحاف مفرد ہوا ہے زحاف مرکب ہوا ہے یا علت واقع ہوئی ہے جی بات سمجھیے کیا جیسے مستفعل اس کے دوسرے اور چوتھے حرف کو حذف کیا تو متعل ہو گیا اب چونکہ یہ غیر مستعمل ہے لہذا مستعمل وزن پر لے کے تو فعالۃ ہو اور مزداوج 4 قسم ہے طی مال خبن خبل ہے جی اور مستفعل 4 قسم ہے تج مع الخبن خبل ہے واہو مع الادمار خزل طی ازمار کے ساتھ جمع ہو جائے طی ازمار کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ زحاف مرکب اس کا نام ہے خزل کیا کہ جی تج ازمار کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس زحاف مرکب کا نام ہے خزل ازمار کیا تھا جز کے دوسرے متحرک حرف کو ساکن کرنا تو تیج کیا ہے چوتھے ساکن کو حذف کرنا ایشا بس ادھر دے خزل طی اور ازمار کو جمع کرنا یعنی جز کے دوسرے حرف متحرک کو چوتھے حرف کو پھر خزل جز کے دوسرے حرف کو ساکن کر کے چوتھے حرف کو حذف کرنا پھر جز کے دوسرے حرف کو ساکن کر کے لیکن ہاں جو دوسرا متحرک ہے تو یہ متحرک کب ہوگا جب وتد نہ جب سبب ثقیل ہوگا شابہ تو چوتھے کو کیا کرنا چوتھے کو حذف کرنا متفاعل میں دوسرا کون ہے چوتھا کون ہے یہ دونوں تا کو ساکن تو بن جائے گا متفاعل کیا بن گیا اب چونکہ یہ مستعمل نہیں ہے متفاعل اس کو بنائیں گے مفتاعل ہم وزن ہے بالکل مفتاعل تو اب خزل کی وجہ سے متفاعل مفتاعل بن جائے گا کیا جیسے متفاعل اب اس کے دوسرے متحرک تا کو ساکن کیا اور چوتھے کو حذف کیا الف کو
چوتھے الف کو حذف کیا تو متفاعل ہو گیا. اب یہ چونکہ غیر مستعمل ہے، جب اس کو مستعمل پر لے گئے تو مفتعل ہو گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ متفاعل جس شعر میں وزن میں آتا ہے اس پر اگر خزل ہوگا تو مطلب ہوگا کہ اس کا وزن کیا نکلے گا؟ مفتعل. اور طی مع الازمار خزل ہے جی. اور تج مع الازمار خزل ہے. آگے والکف مع الخبن شکل. کف پیچھے دیکھ، کف کیا تھا؟ جز کے ساتویں ساکن حرف کو حذف کرنا. حذف کرنا. اور خبن کیا ہے؟ دوسرے ساکن کو حذف کرنا. تو کف اور خبن جمع ہو جائیں. کون؟ کف اور خبر جمع. یعنی دوسرا ساکن اور ساتواں ساکن حذف کریں جمع دونوں کو، تو اس مرکب کا نام ہے شکل. کیا نام ہے؟ کیا کہ جی کف اور خبن کو جمع کریں تو تو اس زحاف مرکب کا نام ہے شکل. پھر ایک مرتبہ کف اور خبن کو جمع کریں تو اس زحاف مرکب کا نام ہے شکل. شکل. کف اور خبن کو جمع کرنا یعنی جز کے دوسرے اور ساتویں حرف کو حذف کرنا. یعنی شکل. آخنا یعنی جز کے، یعنی جز کے دوسرے اور ساتویں حرف کو حذف کرنا. پھر ایک مرتبہ شکل جز کے دوسرے اور ساتویں حرف کو حذف کرنا. ایک بار پھر شکل یہ ہے جز کے دوسرے اور ساتویں حرف کو حذف کرنا. مستفعل کے سین کو کیا کرنا؟ حذف کرنا. اور ساتواں کون ہے؟ اس کو بھی. حذف کرنا. تو پیچھے بچ گیا متفعل. کیا بن گیا؟ تو یہی مستعمل ہے، یہی رہے گا. اب مستفعل پر جب شعر کے اندر شکل طاری ہوگا، یہ زحاف ہوگا جس زحاف کا نام کیا ہے؟ شکل. کیونکہ القاب بیان ہو رہے ہیں تو وہ وزن کیا بن جائے گا؟ متفعل. لن نہیں، متفعل ہو گیا جی. اور کف مع الخبن شکل ہے جی. اور کف مع الخبن شکل ہے. وَهُوَ کتنے آگئے؟ 3. چوتھا اور آخری وَهُوَ مع العصب نقص. کف عصب کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس زحاف مرکب کا نام ہے نقص. کیا کہ جی کف عصب کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس زحاف مرکب کا نام ہے نقص. پھر ایک باری کف عصب کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس زحاف مرکب کا نام ہے نقص. اے شاباش. او دیکھو نقص. کف اور عصب کو جمع کرنا یعنی کف کیا ہے؟ یعنی جز کے 5ویں حرف کو ساکن. ساتویں حرف کو حذف کرنا. عصب کیا تھا؟ جز کے 5ویں متعلق حرف کو ساکن کرنا اور کف جز کے 7ویں ساکن کو حذف کرنا. حذف کرنا. تو 7ویں ساکن کو حذف کرنا اور 5ویں متعلق کو ساکن کرنا. ساکن کرنا. اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ نقص. نقص. جیسے مفاعلتن، اس میں لام کتنے نمبر پہ ہے؟ اس کو ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن کرنے کا نام کیا ہے؟ عصب. جی عصب ہے نا. او 5ویں متعلق کو ساکن. ساکن کرنا ہے، اس کا نام عصب ہے. اور 7واں کون ہے؟ اس کو گرایا تو پیچھے بن گیا مفاعل. تو اب چونکہ یہ وزن مستعمل نہیں ہے اس کو ہم وزن کیا مفاعیل. تو مطلب کیا ہے کہ مفاعلتن پر اگر نقص وارد ہوگا تو اس کا وزن نکلے گا مفاعیل. کیا نکلے گا؟ مفاعیل. آگے سمجھ. تو مرکب کی 4 قسمیں ہیں کہ طی مال خبن جمع ہو تو یہ خبل ہے، طی مال ازمار ہو تو یہ، غزل. اور کف مال خبن ہو تو،
اور کف مع العصب ہو تو نقص ہے جی. آگے سمجھے. یہ 4 ہو گئے. آگے والعلل زیادۃ. بس علل کیا ہے؟ زیادتی ہے. علل علل زیادتی ہے. یہ زحاف کے اندر تو کمی ہوتی ہے. زحاف میں آپ نے سارا پڑھا ہے کمی کرنی ہے. علل بڑا کرنا ہے. علل بڑا کر. علل زیادتی ہے. زحاف پہلے یہ موٹا سا مسئلہ پکاؤ نا. زحاف کمی ہے. علل زیادتی ہے. زحاف جو اجزاء ہے جز اس میں کمی کرنی ہے. پھر کمی وہ مفرد کی یا دو، ایک کی یا دو کی. کمی ایک حرف کی یا ایک کی ہو تو اس کو زحاف مفرد کہتے ہیں. 2 کی ہو تو یا اس میں زیادتی کرنی ہے. پھر زیادتی 1 کی یا 2 کی. زیادتی وہ آگے تفصیل آ رہی. سمجھ آ گئی ہے. اور علل زیادتی ہے جی. اور علل زیادتی. علت کی 2 قسمیں ہیں. اضافہ کے کر کے تغیر کرنا اور کمی کر کے تبدیلی کرنا. اضافہ کر کے تبدیلی کی 3 قسمیں ہیں جی. تو یہ ساری بات آ رہی ہے جی. جی ہاں جی. ہن پڑھو. زیادۃ سبب. سمجھے ہی کہ اضافہ کر کے نا پھر تغیر کرنا اور کمی کر کے تبدیلی کرنا. اضافہ کر کے تبدیلی کی 3 قسمیں ہیں. اضافہ کر کے پھر اگلی آئیں گی وہ زیادہ قسمیں ہیں جی. پہلے یہ 3 قسمیں جی. زیادۃ سبب خفیف علی ما آخرہ وتد مجموع ترسیل. کہ زیادتی کرنی سبب خفیف کی. زیادتی کرنی سبب خفیف کی. سبب خفیف کون؟ 2 حرف، ایک پہلا متحرک دوسرا. یہ زیادتی کرنی اس جز پر جس کے آخر میں وتد مجموع ہے. جس کے آخر میں وتد مجموع ہے. وتد مجموع کیا ہوتا ہے؟ پہلا دونوں متحرک تیسرا ساکن. کیا کہ جی زیادتی کرنی سبب خفیف کی اس جز پر جس کے آخر میں وتد مجموع ہے. اس کا نام ہے اس کا نام ہے ترفیل. کیا نام ہے؟ پھر ایک باری. زیادتی کرنی سبب خفیف کی اس جز پر جس کے آخر میں وتد مجموع ہے. اس کا نام ہے ترفیل. اور دیکھو ترفیل جس جز کے آخر میں وتد مجموع ہو. جس جز کے آخر میں وتد مجموع ہو اس کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کرنا. اس کے آخر میں سبب خفیف کا اضافہ کرنا. یہ کیا ہے؟ ترفیل. متفاعلن میں علن جو ہے، علن کیا ہے؟ پر اضافہ کرنا. کس کا؟ سبب خفیف کا. تن کا. کس کا؟ تن کا. تن کا. تو اب اس میں مفع کیا نا اضافہ تن کا، تو کیا بن گیا؟ موتا تن. تو پھر بنے گا متفاعل. وہ نے قانون بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ یہ ہے جو پہلا ہے نا، کون ہے؟ ترفیل جی. تو متفاعل ہے نا، تو پھر کیا بن گیا؟ متفاعل تن. اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابدال نون اصلیہ الفن، کہ جب اس کے ساتھ یہ ملائیں گے نا تن، اس کا جو اپنا 7واں نون ہے وہ الف سے بدلے گا. یہ ذرا سمجھیں جی کہ جب اس کے ساتھ اضافہ تن کا اضافہ کریں گے تو جس کا اس کا اپنا اصلی نون ہے نا وزن کا، وہ الف سے بدلے گا. یہ قانون ہے جی. وہ اس لیے کہا کہ کیا کیا؟ پہلے بنا کیا تھا؟ موتا تن بنا تھا. اب جس کا اصلی نون ہے نا وہ الف سے بدلے گا جی. سمجھا گئی؟ اے شاباش ہے جی. اور علل زیادتی ہے. پس زیادتی سبب خفیف کی اس جز پر جس کے آخر میں وتد مجموع ہے. یہ زیادتی کیا ہے؟ ترفیل ہے. ہاں جی.
ज्यादती सबब की उस जुज पर जिसके आखिर में वतन मजमू है तरफील है वहरफिन साकिन अला मा आखिरुहु वतन मजमूउन तस्जील। और ज्यादती करनी हरफ साकिन की, सिर्फ एक साकिन की, उस जुज पर कि जिसके आखिर में वतद मजमू है, सिर्फ एक की ज्यादती, ये क्या है? तज़यील है। ये क्या जी? ज्यादती करनी एक हरफ साकिन की उस जुज पर जिसके आखिर में वतन मजमू है, इसका नाम है तस्जील। फिर एक बारी, ज्यादती करनी एक हरफ साकिन की उसके आखिर उस जुज के जिसके आखिर में वतद मजमू है, इसका नाम है तस्जील। ओ देखो, ओ 2 नंबर तज़यील, जिस जुज के, और जुज व औज़ान जेड़े पढ़े जे, जिस जुज के आखिर में वतद मजमू हो उसके आखिर में साकिन हरफ का इजाफा करना, ये क्या है? तज़यील है। जैसे मोताफ़ाइलुन है ना, कौन? इस पर नून का इजाफा किया तो बन गया, एक साकन का इजाफा करना है, साकन वो ता नून ही है, जो आगे इजाफा होता है, कभी ता नून, अगर 2 होता अकेला तो नून है, तो बन गया मोताफ़ाइलुन। तो अब जो पहला नून है उसका असली, उसको तो क्या बन गया? मोताफ़ाइलान। तो अब देखें, मोताफ़ाइलुन वज़न शेरी में अगर इसमें तरफील हुई, क्या हुई? इसका वज़न क्या निकलेगा? तुन। और अगर इस पर तज़यील हुई तो क्या वज़न निकलेगा? मोताफ़ाइलान निकलेगा जी। समझ आ गया? क्या निकलेगा? तो जो असली नून है वो अलिफ से बदलेगा जी। कितने आ गए? 2। अच्छा जी, कितों और पिछू माना बस। और ज्यादती किसकी? हरफ साकिन की, अलामा उस जुज पर कि उसके आखिर में वतद मजमू है, तज़यील है जी। हरफ साकिन की उस जुज पर जिसके आखिर में वतन मजमू है, तज़यील है। तगे जी। वअला मा आखिरुहु सबबुन खफीफुन तस्बीहुन। तस्बीहुन। और हरफ साकिन की ज्यादती उस जुज पर कि जिसके आखिर में सबब खफीफ है, जिसके ये हरफ साकिन की ज्यादती, इसका नाम है तस्बीग। क्या नाम है? तस्बीग। तो 3 किस्में पूरी हो गई हैं जी। क्या क्या जी? ज्यादती करनी हरफ साकिन की उस जुज पर जिसके आखिर में खफीफ है, इसका नाम है तस्बीग। फिर एक बारी, ज्यादती करनी हरफ साकिन की उस जुज पर जिसके आखिर में सबब खफीफ है, इसका नाम है तस्बीग। तस्बीग। वो देखो, जुज के आखिर में सबब खफीफ कब होगा? कि कलमे के जो आखिर 2 हैं उनमें आखिरी साकिन उससे पहला मुतहर्रिक। सबब खफीफ पर साकिन हरफ का इजाफा करना। क्या क्या जी? जुज के आखिर में सबब खफीफ पर साकिन हरफ का इजाफा करना जी। तो इसका नाम क्या है? तस्बीग। तस्बीग, तरफील, तज़यील, तस्बीग। तीनों बाब तफील। जैसे फ़ाइलातुन की, क्योंकि अब उसके साथ जुड़ेगा जिसके आखिर में वतद खफीफ होगा जी। तो फ़ाइलातुन में तुन है कि नहीं है? वतद खफीफ है, अना सबब खफीफ, सबब अस्तग़फिरुल्लाह, सबब खफीफ है। तो इस पर नून का इजाफा किया तो क्या बन गया? तुनन। तो चूंकि वो जो नून अलिफ से बदलेगा तो क्या बन गया? फ़ाइलातान। तो फ़ाइलातुन जो है, इस पर वज़न शेरी में अगर तस्बीग जारी हुई तो फ़ाइलातुन का वज़न बन जाएगा फ़ाइलातान। क्या बन जाएगा? चलो जी। और ज़्यादती हरफ साकिन की उस जुज पर जिसके आखिर में सबब खफीफ है, ये ज़्यादती क्या है? तस्बीग है जी। और ज्यादती करनी उस जुज पर जिसके आखिर में सबब खफीफ है,
اس کا نام تسبیح ہے، اس کا نام تسبیح تسبیغ ہے۔